جادو جو ہے یہ جو عمل ہے یہ ایک کفریہ عمل ہے، تو برائے مہربانی ہمیں یہ بتائیے کہ کفریہ عمل کیسے ہے؟ ایک عام فہم آدمی، ایک معصوم آدمی جب کسی عامل کے پاس جاتا ہے تو اس کے سامنے یہ کہہ کر اس کے سامنے آیات رکھی جاتی ہیں کہ اس کو ہم روحانی عمل کر کے اس کے مسائل کا حل نکال رہے ہیں۔ تو جب عمل ہونا ہی روحانیت کا ہے اور وہ آیات جب سامنے رکھی جاتی ہیں اور آیات کے ذریعے ہی عمل ہونا ہے تو یہ کفریہ عمل پھر کیسے ہے؟ جی بڑا اہم سوال ہے کہ دیکھیں اسلام کی سب سے بڑی جو سخت ڈگری ہے وہ کفر اور شرک ہے، اور تیسری منافقت ہے۔ آپ دیکھیں کہ شرک اور کفر اس کا تعلق عام طور پہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ، یعنی اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کفر اور شرک بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ایک اعتبار سے یہ جادو سے بھی بھیانک گناہ بن جاتا ہے۔ وہ کیسے کہ جادو میں بندہ اللہ کے حقوق کی بھی پامالی کرتا ہے، قرآن و سنت سے ہٹتا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ انسان کے ساتھ بھی وہ ناجائز معاملات کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو آدمی دو قسم کے جادوگر کے پاس جاتے ہیں لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو مسائل بنانا چاہتے ہیں، لوگوں سے انتقام چاہتے ہیں۔ اب جادوگر وہ بڑا چال باز ہوتا ہے، وہ ہر آدمی کو اس کے انداز میں دیکھتا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑی ڈیلنگ کر رہا ہے۔ اس نے دیکھنا کہ میرے پاس آنے والے کا حلیہ کیا ہے، وہ نمازی آدمی ہے یا کیا ہے۔ تو جو دیندار ہے اس کو قرآن سنت کا نام اور اس کے پیپر دکھائیں گے اور اس میں خفیہ چالیں چلیں گے، اور جو عام آدمی ہے اس کے ساتھ وہ اسی طرح کے بھیانک عمل کرتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو دیکھیں شعبد آبادی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ دیکھیں جادو ہوتا ہے کیسے۔ سب سے پہلے اس عمل کو دیکھیں، ایک آدمی آتا ہے کہ بھئی فلاں کی ٹانگ توڑ دو، ایک آدمی آتا ہے فلاں کو پاگل بنا دو، اس کا بزنس ڈیڈ کر دو، اس کو دنیا سے فارغ کر دو۔ یہ اس نے جادوگر کے سامنے ایک مطالبہ رکھا۔ اب جادوگر کیسے اس عمل تک رسائی کرتا ہے؟ جس طرح یہ جادوگر کے پاس گیا، جادوگر شیطان اور جنات کے سامنے یہ معاہدہ رکھتا ہے، بھئی میرا ایک کیس ہے کہ فلاں آدمی کو میں متاثر کرنا چاہتا ہوں، پاگل بنانا چاہتا ہوں، وہ مجلس میں ذلیل کرنا چاہتا ہوں، بہ کی باتیں یا اس کے جسم کو متاثر کرنا چاہتا ہوں، اس کے کٹ لگ جاتے ہیں، بس اوقات جسم میں کٹ، کپڑے کٹ گئے۔ اب جادوگر تو اس کے پاس نہیں آتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ جادوگر انسان جنات کے سامنے اپنا کام مطالبہ رکھتا ہے، اور جادو شیاطین اور جنات وہ اس کے سامنے اپنا ایک معاہدہ رکھتے ہیں۔ جب دونوں کا ایک بزنس ہے، ایک مطالبہ ان کا ہے اور ایک مطالبہ ان کا ہے، جب دونوں آپس میں ایک مطالبے اور معاہدے میں چیزیں طے کرنے اور وہ کام کرنا شروع کر دیں تو جادو چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا جادوگر کہتا ہے کہ اس کی ٹانگ توڑنی، شیطان کہتا ہے کہ آپ اس کام کو کروانا چاہتے ہو نا تو اس کا بزنس سے اس طرح کے قرآن مجید کو باتھ روم میں جا کے پڑھنا پڑے گا، نعوذ باللہ۔ آپ دیکھیں، یا خواتین کے حید ولود کپڑوں سے قرآن مجید کو لکھنا ہے، یا ناحق طریقے سے اللہ کے رستے سے ہٹ کے ناحق طریقے میں جانور کو حرام طریقے سے ذبح کرنا ہے، وہاں اللہ کا نام نہیں لینا۔ جہاں ہم دیکھتے ہیں نا بسم اللہ یا اللہ اکبر، اللہ کا نام نہیں، شیطان کے نام سے جانور ذبح کرنا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کتنے عمل ایسے ہیں کہ وہ جانور ضرور صدقہ کروا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کے پاس چلے بھی گئے ہیں، کسی کے پاس انسان چلا بھی گیا ہے اور وہ اس طرح کی اگر آپ سے کوئی پریکٹس کرواتا ہے تو آپ فوری طور پہ جو ہے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شرکیہ معاملے کی جانب جو ہے رواں قافلہ، اس سے آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ مثلا ہنسوں میں توید دینا یا ویسے توید دینا، ہم سمجھتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے توید لٹکایا اس نے شرک کیا۔ ادھر ادھر کی طویلیں کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی نے شرک کہہ دیا، وہ قرآن کا ہو غیر قرآن کا، اس سے آپ بچ جائیں کہ یا میں کمزور ہوں معاملہ، کیونکہ ڈگری خطرناک ہے۔ کفر، شرک اور منافقت یہ تینوں دائمی جہنمی ہیں، تو آپ اس سے بچ جائیں۔ پھر اسی طرح جا کے قبرستان میں کچھ چیزیں دفنانے کا، یا اسی طرح کسی کو ناحق جو نا وہ چیزیں
قبرستان کے ساتھ نہر میں یہ پھینک آئے اور یہ چیزیں دبائیں، بس اوقات کوئی چیز رگڑنے کا کہہ دیتے ہیں، آگ میں جلانے کو، اس میں اکثر صحابہ کے نام لکھے ہوتے ہیں، اس کے اوپر اینٹیں مارنا، اس کے اوپر جوتے مارنا، یہ چیزیں جو نا وعدے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ کو کہیں، یہ بھی پکی علامت ہے، کہیں کہ آپ نے 15 دن یا 5 دن نماز نہیں پڑھنی، دیکھیں کون سا ایسی روحانیت ہے جس میں نماز نہیں۔ بس اوقات یہ بھی کہہ دیتے کہ آپ نے اتنے دن غسل نہیں کرنا، آپ نے اتنے دن غسل نہیں کرنا اور ساتھ نماز نہیں پڑھنی، اور پھر یہ ہے کہ آیتیں نہیں پڑھنی، قرآن کے ساتھ علاج نہیں کرنا، قرآن کے ساتھ علاج نہیں کرنا۔ وہ کہتے ہیں بھی قرآن کی آیتیں گرم ہیں۔ بس اوقات یہ بھی کہتے تھے زیادہ نہیں پڑھنا، اور یہ بھی کہہ دیتے کہ آیت الکرسی نہیں پڑھنی۔ اب یہ دیکھیں بھئی علاج کس چیز کا کر رہے ہو؟ اگر قرآن و سنت سے ہی آپ روک رہے ہو تو قرآن و سنت سے علاج کا کیا معنی بھی؟ اور پھر اسی طرح بس اوقات یہ ہے کہ آپ نے اتنے دن کمرے سے نہیں نکلنا بند کرنا، مہمان نوازی نہیں کرنی، یا کسی کی فتیدگی ہوگی وہاں جانا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ حقوق ہے جو مسلمان کے بنیادی حقوق ہیں۔ جس وقت آپ بنیادی حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، آپ نماز سے روک رہے ہیں، پاکیزگی سے روک رہے ہیں، قرآن سے روک رہے ہیں، اور اسی طرح لوگوں سے ملن ساری سے روک رہے ہیں، تو آپ کے واضح چیزیں ہیں کہ یہ آدمی قرآن و سنت سے کرنے والا نہیں۔ اور پھر اس سے جو اخلاقی حرکات ہیں، جو زنا اور فحشکاری اور بے حیائی اور مال کا لوٹ کھسوٹ، عقیدے کی بدماشی، عقیدے کی جو نا وہ چوری، ہم سمجھتے ہیں کہ جو مال کا چور ہے اصل وہ چور ہے، سب سے بڑا چور وہ ہے جو آپ کا ایمان کا چور ہے۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔